آج ہم آپ کو کروائیں گے ترکی کی سیر اور قسطنطنیہ کی فتح کی داستان بتائیں گے۔ ترکی کا نام ریپبلک آف ٹرکی ہے۔ ترکی کی سرحدیں 8 ممالک سے ملتی ہیں، جن میں شمال مغرب میں بلغاریہ، مغرب میں یونان، شمال مشرق میں جارجیا، مشرق میں آرمینیا، ایران اور آذربائیجان ہیں، اور جنوب مشرق میں عراق اور شام شامل ہیں۔ ترکی کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ آسانی کے لیے ہم ترکی کی تاریخ کو ان ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ترکی میں قبل از تاریخ کے زمانے کے آثار بھی ملتے ہیں۔ بحر اسود کے پانی کی تہہ میں انسانی آبادی کے آثار ملے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے طوفان کا زمانہ بھی یہی ہے۔ عین ممکن ہے انہی کے طوفان کے باعث بحر اسود کی سطح بلند ہوئی ہو اور یہ پورا شہر ڈوب گیا ہو۔ کانسی کا زمانہ۔ اس زمانے میں آلات اور برتنوں کا بڑا حصہ کانسی سے بنایا جاتا تھا۔ اناطولیہ کے علاقے میں ایک عظیم سلطنت قائم تھی۔ اس زمانے میں مغربی ترکی میں ٹرائی کی تہذیب غالب رہی۔ لوہے کے دور کا آغاز سیدنا داؤد علیہ السلام سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ یہاں طویل عرصے تک یونانیوں کی سلیوسی سلطنت کی حکومت رہی، جو 63 عیسوی تک قائم رہی۔ اس کے کچھ عرصے بعد رومیوں نے اپنا پورا اناطولیہ فتح کر کے اسے روم کا حصہ بنا دیا۔ اس دور میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ رومی دور 330 میں رومی بادشاہ قسطنطین نے مسیحیت قبول کر کے اسے سرکاری مذہب قرار دیا۔ یہی وہ بادشاہ ہے جس نے موجودہ استنبول کے مقام پر عظیم شہر قسطنطنیہ بسانے کا حکم دیا، جو اس کا دارالحکومت قرار پایا۔ 7ویں صدی کے دوران مسلمانوں نے مشرقی ترکی کو فتح کر لیا، جس کے نتیجے میں رومی سلطنت صرف اناطولیہ کے مغربی علاقوں تک محدود ہو گئی۔ سلجوکیوں کے زوال کے بعد ترکی کے سیاسی منظر نامے پر عثمانی ابھرے، جنہوں نے اسلامی تاریخ کی سب سے عظیم ریاست سلطنت عثمانیہ تشکیل دی۔ سلطان محمد فاتح نے 1453 عیسوی میں قسطنطنیہ فتح کر کے کمال کر دیا۔ یہ شہر ویٹیکن سٹی کے بعد عیسائیوں کا مقدس ترین شہر تھا۔ استنبول پہلے قسطنطنیہ کہلاتا تھا اور قسطنطنیہ کو 1000 سال تک کوئی فتح نہیں کر سکا تھا۔ شہر کے دفاع کی بڑی وجہ اس کا جغرافیہ تھا۔ یہ شہر 2 سمندروں کے درمیان پہاڑ کی چوٹی پر آباد تھا۔ شہر تک پہنچنے کا واحد راستہ باسفورس اور باسفورس کے پانیوں سے نکلا ہوا گولڈن ہارن تھا۔ گولڈن ہارن پانی کی 7.5 کلومیٹر لمبی باریک پٹی ہے۔ یہ پٹی بلندی سے سینگ کی طرح دکھائی دیتی ہے اور اس وجہ سے گولڈن ہارن کہلاتی ہے۔ قسطنطنیہ کے بازنطینی حکمرانوں نے گولڈن ہارن میں لوہے کی مضبوط زنجیر بچھا رکھی تھی۔ یہ لوگ زنجیر کھینچ دیتے تھے، جہاز رک جاتے تھے اور یہ بازاں گولڈن ہارن میں آتش گیر مواد ڈال کر پانی کو آگ لگا دیتے تھے۔ جہاز جل کر راکھ ہو جاتے تھے۔ سلطان محمد فاتح یہ شہر فتح کرنا چاہتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میری امت کا جو شخص قسطنطنیہ فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ سلطان محمد فاتح یہ سعادت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے 1453 عیسوی میں قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا اور دنیا کی تاریخ ہی بدل کر کمال کر دیا۔ سلطان محمد فاتح نے ہزاروں درختوں کے تختے کٹوائے اور ان پر چربی چڑھائی۔ ہزاروں لوگوں نے یہ جہاز پہاڑ تک کھینچے۔ سلطان محمد فاتح بحری جہازوں کو پہاڑ کے اوپر سے سلائیڈ کر کے سمندر تک لے آئے۔ قسطنطنیہ کے لوگ اگلی صبح جاگے تو وہ گولڈن ہارن میں جہاز دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس طرح سلطان نے 29 مئی 1453 عیسوی کو شہر کو فتح کر لیا اور تاریخ میں سلطان محمد فاتح بن گئے۔ دوستو، یوں تو آپ نے عشق ممنون اور میرا سلطان جیسے ٹرکش ڈرامے دیکھے ہوں گے اور ترکی سے متعلق اکثر باتوں سے لوگ واقف ہیں، لیکن پھر بھی کئی ایسے حقائق ہیں جن کا ذکر عام طور پر کم ہی سنا جاتا ہے۔ آج ہم ترکی سے متعلق چند ایسے ہی دلچسپ حقائق کے بارے میں بتائیں گے جو یقینی طور پر آپ کے علم میں اضافے کا سبب ہوں گے۔ ترکی یوریشیائی ملک ہے جو جنوب مغربی ایشیا میں جزیرہ نما اناطولیہ اور جنوب مشرقی یورپ کے علاقے بلقان تک پھیلا ہوا ہے۔ ترکی کا موجودہ سیاسی نظام 1923 میں سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد مصطفیٰ کمال اتا ترک کی زیر قیادت تشکیل دیا گیا۔ ترکی ایک قدیم اور خوبصورت ملک ہے جہاں بے شمار قدیم یادگاریں، زیر زمین شہر، مقامات اور کھنڈرات واقع ہیں۔ ترکی میں بچوں سے زیادتی کرنے والے ڈنگروں کو لائف ٹائم کے لیے پنچر کرنے کا قانون۔ ترکی میں ایک صوبے کا نام اردو ہے۔ ترکی میں ایک ایسا گاؤں بھی ہے جہاں کسی مرد کی شادی نہیں ہو پاتی۔ یورپ اور ایشیا کے درمیان محل وقوع کے اعتبار سے اہم مقام پر واقع ہونے کی وجہ سے ترکی مشرقی اور مغربی ثقافتوں کے تاریخی چوراہے پر واقع ہے۔ ترکی یورپی یونین میں شمولیت کے لیے کوششیں طویل عرصے سے کر رہا ہے۔ ترکی کے اناطولیہ ریجن کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ یہاں پتھر کے زمانے سے انسان موجود ہے۔
बहर असवद के इर्द गिर्द के इलाके में अब से 10,000 साल पहले की आबादी के आसार मिलते हैं। सल्तनत उस्मानिया 631 साल तक कायम रही और 16वीं और 17वीं सदी में दुनिया की सबसे ताकतवर सियासी कुव्वत थी। ज़वाल के बाद सल्तनत उस्मानिया ने पहले जंग अज़ीम में जर्मनी का साथ दिया और बिलाखिर शिकस्त खा गए। 1 नवंबर 1922 को तुर्क पार्लिमान ने खिलाफत का खात्मा कर दिया और यूं इस तरह 631 साला अहद उस्मानी का खात्मा हो गया। अगले चंद सालों में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने वसी पैमाने पर जदीदियत के नाम पर इस्लाहात की, हकीकत में लादीनियत की बुनियाद रखी, अरबी रस्मुल ख़त पर पाबंदी लगा दी और इसके बाद तुर्की में फहाशी का दौरा हो गया। रजब तैयब अर्दोगान ने आकर अतातुर्क के खराफात का खात्मा किया और आज सदर की हैसियत से खदमात सरअंजाम दे रहे हैं। मौजूदा तुर्की के 81 सूबे हैं। इस्तंबुल, अनकरा, अजमेर, बोरसा, कोनिया, अदाना और सूबा उर्दू भी तुर्की का एक सूबा है। तुर्की एक ऐसा मुल्क है जो 2 बड़े आज़मों में वाक़ है। तुर्की की 97% ज़मीन एशिया में जबकि बाकी 3% यूरोप में है। दर हकीकत ये 3% हिस्सा तुर्की के शहर इस्तंबुल का हिस्सा है और ये दुनिया का वाहिद शहर है जो 2 बड़े आज़मों में वाक़ है। इस्तंबुल तुर्की का सबसे बड़ा शहर है और यूरोप का तीसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला इलाका भी। इस्तंबुल के बारे में कहा जाता है ये 7 पहाड़ियों पर वाक़ है। तुर्की की सबसे कदीम और सबसे प्यारी मस्जिद नीली मस्जिद है। इस्तंबुल में 1616 में सुल्तान अहमद अव्वल के दौर में मस्जिद की तामीर हुई, जिसको सुल्तान अहमद मस्जिद या ब्लू मास्क भी कहते हैं। ये तुर्की की वाहिद मस्जिद है जिसके 6 मीनार हैं। तमीर मुकम्मल होने पर सुल्तान को इसका इल्म हुआ तो इसने सख्त नाराज़गी का इजहार किया, क्योंकि उस वक्त सिर्फ मस्जिद हराम के मीनारों की तादाद 6 थी और सुल्तान नहीं चाहता था कि मस्जिद हराम से ज़्यादा किसी के मीनार हों। अब चूंकि मस्जिद की तामीर मुकम्मल हो चुकी थी, इसलिए मसले का हल ये निकाला गया कि मस्जिद हराम में 1 मीनार का इजाफा करके उसके मीनारों की तादाद 7 कर दी गई। मस्जिद के तर्ज तामीर की एक और ख़ास बात यह है, मस्जिद के हर कोने और हर जगह से इमाम को बासानी देखा और सुना जा सकता है। फूलों की क्यारियों से मुज़य्यन शहर में चिनार के कद आवर दरख्त बेशुमार नज़र आते हैं। तुर्की के टैक्सी ड्राइवरों से होशियार रहना चाहिए। यहाँ ड्राइवरों से बारगेनिंग ज़रूरी है। टैक्सियों में मीटर ज़रूर लगे हुए हैं, लेकिन कहा जाता है ये लोग अजनबियों को लंबा चक्कर लगवा के मंजिल मकसूद तक पहुँचाते हैं। अगर टर्किश आपसे 400 लीरा मांगें तो समझ जाएं ये 80 लीरा में काम हो जाएगा और ये फार्मूला पूरे तुर्की में हर काम शॉप में अप्लाई होता है। इस्तंबुल हर लिहाज से यूरोपियन म्यार का शहर है। इस्तंबुल में एक भी कचरा कुंडी नज़र नहीं आएगी। तुर्की उन ममालिक में से है जहां पाकिस्तान के बारे में दोस्ताना जज्बात वाफिर हैं। पुराने इस्तंबुल के चप्पे चप्पे पर तारीखी विरसा मौजूद है। इस्तंबुल को मसाजिद का शहर भी कहा जाता है कि पुराने शहर में जगह जगह आपको मीनार और गुंबद नज़र आते हैं। शहर से ट्राम गुजर रही है। इसके कशादा डब्बों में मुसाफिरों की खासी बड़ी तादाद समा जाती है। ये शहर सियाहों की पॉपुलर मंजिल है। इर्द गिर्द माहौल यूरोपियन है। स्कर्ट पहने हुए लड़कियां जीन्स में मलबूस लड़कों के हाथ में हाथ डाले बेनियाजी से चलती नजर आती हैं। सियाहों की एक बड़ी तादाद अरब ममालिक से आती है। यूरोपियन सियाह भी काफ़ी तादाद में नज़र आते हैं। मैकदे भी नज़र आते हैं जहां ज़्यादातर सियाह ही नज़र आते हैं। तुर्क हुकूमत ने बच्चों से ज्यादती करने वाले डंगरों को लाइफ टाइम के लिए पंचर करने का फैसला किया है, जिसके लिए तिबी माहिरीन से रुजू किया गया है। जबकि कानून साजी के लिए नायब वज़ीर आज़म ने 6 रुकनी कमीशन तश्कील दे दी है। तुर्की के दारुल हुकूमत का एजाज़ अनकरा के पास है। तुर्की का कुल रकबा 8,14,578 मुरबा किलोमीटर है। तुर्की की ज़मीनी सरहद 2573 किलोमीटर और साहिली सरहद 8,333 किलोमीटर है। तुर्की अपने रकबे के एतबार से दुनिया का 37वां सबसे बड़ा मुल्क है। तुर्की की आबादी इस वक्त 8,15,25,970 अफराद पर मुश्तमिल है। तुर्की का GDP 11,93,650 रुपये है। मिस तुर्की 2017 की फातेह से ज़ाद इसलिए वापस ले लिया गया कि उसने अपने मुल्क के मुहाफ़िज़ों का ट्वीट में मजाक उड़ाया था। तुर्की की सबसे बड़ी झील वान है। तुर्की का सबसे बुलंद तरीन पॉइंट कोहे अरारात है, जो कि एक पहाड़ है और ये 5,137 मीटर बुलंद है। तुर्की की आबो हवा गर्म है, जो कि फसलों की पैदावार के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा मवेशी और जंगलात इस मुल्क की अहम सनत हैं। मुख्तलिफ अशिया की पैदावार के हवाले से भी तुर्की दुनिया भर में शोहरत रखता है। ये गाड़ियाँ, हवाई जहाज़, इलेक्ट्रॉनिक्स, लिबास, टेक्सटाइल की मसनूआत न सिर्फ तैयार करता है बल्कि एक्सपोर्ट भी करता है। तुर्की की करेंसी को टर्किश लीरा कहा जाता है। कदीम तरीन शहर ट्रॉय ने दौर के तुर्की में वाक़या है। तुर्की का सबसे मकबूल तरीन खेल सुकर फुटबॉल है।
اس کھیل میں ترکی کی قومی ٹیم سال 2002 میں ہونے والے ورلڈ کپ فائنل میں تیسرے نمبر پر رہی۔ باسکٹ بال اور والی بال بھی اس ملک کے مقبول ترین کھیل ہیں۔ ترکی سیاحوں کے درمیان بہت زیادہ مقبول ہے کیونکہ یہاں کئی ایسے سیاحتی مقام موجود ہیں جو کہ عالمی ثقافتی ورثے میں بھی شامل ہیں۔ پودوں کی 9000 اقسام میں سے 1/3 اقسام ترکی میں پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ 5 منفرد ممالیہ جانوروں کی اقسام اور 52 میٹھے پانی کی مچھلیوں کی ایسی اقسام پائی جاتی ہیں جو دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی۔ دنیا کے 1/4 گلاب کے پھول ترکی میں پیدا ہوتے ہیں۔ ترکی میں اب تک 25 بڑے زلزلے آ چکے ہیں اور 1939 میں آنے والے زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 7.8 تھی۔ دنیا میں ایک ایسا گاؤں بھی ہے جہاں کسی مرد کی شادی نہیں ہو پاتی، کوئی بھی دوشیزہ ان سے شادی پر آمادہ نہیں ہے۔ وہ جس خاتون کو بھی رشتہ بھیجتے ہیں ٹکا سا جواب آتا ہے کہ ہم اس پسماندہ گاؤں میں اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی۔ گزشتہ 9 سال سے اس گاؤں میں کسی ایک مرد کی بھی شادی نہیں ہو سکی۔ بیشتر خواتین بہتر مستقبل کے لیے بڑے شہروں میں جا بسی ہیں اور اس صورتحال سے تنگ آ کر گاؤں کے کنوارے مردوں نے ایک احتجاجی جلوس نکالا جس میں وہ خواتین سے التجائیں کرتے رہے کہ خدا را ہمارے ساتھ شادی سے انکار مت کرو۔ ترکی کے مشہور 3 شہر استنبول، انقرہ، ازمیر، کونیا، انطالیہ، دیار بکر، ازمیر اور کیسری ہیں۔ ٹرکش زبان دنیا بھر کے 65 سے 73 ملین افراد کی زبان ہے جن کی اکثریت ترکی میں رہتی ہے۔ تاہم قبرص، یونان اور وسطی یورپ کے علاوہ مغربی یورپ خصوصاً جرمنی میں رہائش پذیر تارکین وطن کی بڑی تعداد بھی ترک زبان بولتی ہے، اور ہماری قومی زبان اردو بھی ترکش زبان کا ورڈ ہے جس کے معنی ہے لشکر کے۔ اللہ نے اگر آپ کو جانے کے وسائل اور ہمت دی ہے تو ترکی ضرور جانا چاہیے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر کریں اور اس ابن آدم کو دیں۔